بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ شب بارات چونکہ آگے آ رہی ہے تو اس کے اعمال بتا دیں۔ تو اس کے اوپر ایک میں نے مفصل ویڈیو بنا دی ہے کہاں سے یہ ثابت ہے، اور پھر ایک اور ویڈیو بنائی ہے جس میں شب بارات کے متعلق پورے کے پورے احکامات بھی بتلائے ہیں، تو آپ ان کو ضرور دیکھیے۔ تو بہرحال آج کی جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ہے شب برات میں کرنے کے اعمال اور نہ کرنے کے اعمال۔ شب برات کے اندر کون سے اعمال کرنے چاہیے، اور کوئی ساتھی جو ہے نا وہ نفل پڑھ رہے ہیں، کتنے رکعت نفل پڑھنے چاہیے، اور کتنی رکعت جو ہے نا وہ کس طرح پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متعلق اکثر خواتین پوچھتی ہیں، تو مرد حضرات تو چونکہ علماء کرام کی خدمت میں رہتے ہیں، ان سے رابطے میں رہتے ہیں، خواتین جو ہے نا وہ علماء کرام کی مجلس میں بھی شرکت نہیں کر سکتی، اور اسی طریقے سے ان کا ایک علماء کرام سے پوچھنے کا سلسلہ بھی کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے سوچا یہی ہے کہ ایک ویڈیو بنا لی جائے جس میں تمام جو مسلمان ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں مرد ہوں، ان سب کا فائدہ ہو جائے۔ تو بہرحال شب برات میں کرنے کے اعمال کون سے ہیں اور بچنا کن اعمال سے چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان میں جانا ثابت ہے، تو اگر اپنی زندگی میں اتباع سنت کی نیت سے ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے جائیں تو سنت پر عمل ہو جائے گا۔ تو ہر سال جانا یہ ضروری نہیں ہے، اور اس کو لزوم کر لینا، یعنی مطلب کہ لازم پکڑ لینا کہ ہر سال جانا ہی جانا ہے آدھی رات کو، تو یہ ایک بری حرکت ہے، مطلب کہ بدعت بن جائے گی ہر سال اگر جائیں گے تو جو عمل جتنا ثابت ہو اتنا ہی کرنا چاہیے۔ اور نمبر 2، اس رات کے اندر کوئی مخصوص نوافل نہیں ہے۔ جو حضرات اس کے مخصوص نوافل بتاتے ہیں وہ درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ یہ کسی نے اپنے پاس سے ہی چھوڑ دیا ہے تو وہ ایک پرچہ سا دے دیتے ہیں، اس کے مطابق پڑھیں جی۔ تو کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، کوئی مخصوص نوافل نہیں ہے۔ تو اس رات کے اندر کثرت سے استغفار کریں، رزق مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا اور یہ اعلان کرتے ہیں کوئی رزق مانگنے والا ہے تو میں اس کو رزق دیتا ہوں، کوئی جو ہے نا مغفرت مانگنے والا ہے میں اس کی مغفرت کرتا ہوں۔ جو کوئی مانگے گا، کچھ بھی مانگے گا، حل من قضا فاعطیہ قضا، حل من قضا فاعطیہ قضا۔ تو کوئی بھی کچھ بھی مانگنے والا ہے تو اس کو ملتا ہے۔ تو جب آسمان دنیا سے اعلان ہو رہا ہو تو ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ جی کوئی بھی جو ہے نا عبادت مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی عبادت مخصوص نہیں ہے، بلکہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، سب سے پہلے کثرت سے استغفار کرنا شروع کریں، اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھ کے پھر جو ہے نا دعا مانگے، جب تک دعا مانگ سکتے ہیں دعا مانگے، پھر قرآن پاک دیکھ کر پڑھیں، قرآن پاک دیکھ کر پڑھیں، اور پھر اگلا جو عمل ہے اس میں یہ ہے کہ جی نوافل وغیرہ کا اہتمام کر لیں آدھی رات کو، اور صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں۔ کوئی بھی آپ جو ہے نا وہ نفل پڑھ سکتے ہیں، نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جب تقریباً پوری رات گزر جائے تو تہجد کا بھی اہتمام کریں۔ پھر یہ ہے کہ جی جس کی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہو گئی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہو گئی، وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے پوری رات عبادت کی۔ تو فجر کی اور عشاء کی اور فجر کی دونوں کی نماز جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جی اگلے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، تو روزہ رکھنا بھی ثابت ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہے اعمال کرنے کے، اور جو نہیں کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ جی اجتماعی طور پر عبادت نہیں کرنی، کیونکہ
جو یہ فضیلت کی رات ہے اس میں انفرادی عبادت ہوتی ہے، نفلی عبادات جتنی بھی ہیں، اسی طریقے سے صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرانا بھی مکروہ ہے، کسی بھی نفل نماز کی جماعت کروانا مکروہ ہے سوائے جو تراویح ہوتی ہیں۔ تراویح کے علاوہ ہر قسم کی نماز کی جماعت کرانا یہ مکروہ ہے۔ اور پھر تراویح کے علاوہ یہ جو ہم صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں تو اس رات کے اندر کچھ لوگ اس کی جماعت بھی کرانے لگ جاتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے، اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ انفرادی طور پر آپ جو ہے نا وہ سیکھ کر، کوئی کہتے ہیں کہ جی ہم کو آتی نہیں ہم کیا کریں، تو اس کو چاہیے کہ جی وہ سیکھ کر پڑھ لے۔ تو اس کے اوپر بھی ہم جو ہے نا وہ ایک ویڈیو بنا دیں گے کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنی کیسے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس رات کے اندر آتش بازی کرنا، چہل پہل کرنا اور محافل کا اہتمام کروانا، یہ اس کا جو ہے نا وہ بچنا چاہیے اس سے، کیونکہ یہ رات انفرادی عبادت کی رات ہے۔ ہم اس میں محفلیں کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر جو اصل مقصود ہوتا ہے، محفل کرنا بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جی یہ اجتماعی عبادت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو یہ رات انفرادی عبادت کی ہے۔ اور اس میں پھر چہل پہل کرنا تو یہ بھی اہل تشیع کا معمول ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، اہل سنت کو بچنا چاہیے، اہل تشیع اپنے جو ہے نا وہ اس کے مطابق کرتے رہیں جو ان کا طریقہ کار ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جی اس میں ہندوؤں کی جو دیوالی ہوتی ہے، یا ہاں دیوالی ہوتی ہے، اس میں پٹاخے چلاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی، ہمارے ہاں یہ مشورہ کہ یہ مسلمانوں کی دیوالی ہے، تو وہ یہ ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہے، لہذا یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، پٹاخے وغیرہ کا اس سے بچنا چاہیے، بچوں کو بھی بچانا چاہیے۔ یہ جائے کہ جی یہ آتش بازی کرنا یہ وہ، تو اس میں یہ ہے نا جی یہ ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے اندر جو اس سے پہلے رات ہونے سے پہلے 14 شعبان سے جو ہے نا یہ بڑے اہتمام سے شبرات دی جاتی ہے ایک دوسرے کو، اس میں حلوہ پکایا جاتا ہے، حلوہ پوریاں پکائی جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، لچیاں پکائی جاتی ہیں، تو یہ ایک محض بدعت ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام سے منقول ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی کو اس مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور اگلے دن روزہ رکھ لیا جائے، تو یہ چند ایک اعمال ہیں جو کہ شب برات میں کرنے کے ہیں اور جن سے بچا جائے۔ تو امید ہے کہ جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو ہے نا یہاں پر اگر کوئی چیز رہ گئی ہے آپ کمنٹ کر دیں، یا کوئی مسئلہ ہے آپ کا تو آپ وہ بھی کمنٹ کر دیں، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے، اور آپ کے سوال پوچھنے کی وجہ سے جو ہم ویڈیو بنائیں گے اور جن لوگوں تک وہ پہنچے گی، جب وہ عمل کریں گے تو بھی آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ جی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔